بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آپ دیکھیں یہ پورا انفاق چل رہا ہے، بہت کم ایسے موضوعات ہیں جو اتنے زیادہ خداوند عالم نے اور ان کی باریکیاں بھی بتائی ہوں کہ کرنا کیسے اور پھر خراب بھی نہیں کرنا۔ اب اگلی آیت بھی اسی موضوع پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ چیزیں تم کسب کرتے ہو، کماتے ہو، اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اگر کھیتی باڑی اور وہ کرتے ہو زمین سے نکلتا ہے، ویسے کمائی کی ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے وہ کیا ہے، یا کھیتی باڑی ہے، جو بھی کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، لیکن وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ردی چیز خرچ نہ کرو، ردی چیز ارادہ نہ کرو۔ یعنی جب بھی تمہیں ارادہ ہو کہ میں نے خدا کے راستے میں دینا ہے کچھ، تو تمہارے ذہن میں آئے پچھلے سال کے وہ کپڑے پرانے پڑے ہوئے تھے وہ خرچ کر دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان رکھی رکھی اور دے دے، وہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرانوں پہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہائی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے ذرا اوپر کی کلاس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا خیال آئے، جب خود لینے جاؤ اپنے لیے تو کہو کہ میں تو فلانا برانڈ اور مثلا اونچی لیول کی چیز لوں گا، اور جب خدا کو دینے کی باری آئے تو سب سے نیچے جو ردی مال پڑا ہوا ہے وہ دے دو۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ابھی نچلے لیول پر انسان کھڑا ہوا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث کا ارادہ نہ کرو، یعنی وہ جو مال ردی مال ہے، گھٹیا مال ہے، اس کا ارادہ نہ کرو۔ منہ تنفقون، کہ اس میں سے تم انفاق کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اگر تمہیں وہ لینا پڑے تو اس وقت تک نہیں لوگے جب تک کہ قیمت کم نہ کروا لو۔ آپ دکان پہ گئے، ٹھیک ہے، آپ چیز لینے لگے، اس نے کہا اتنی قیمت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، لینے لگے تو وہ مال دیکھا آپ نے کہ یہ تو ردی مال ہے، آپ کہیں بھائی یہ اس قیمت پہ نہیں لوں گا، خود دیکھ لو مال ہلکا ہے تو قیمت کم کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ خرچو کہ اگر وہ تمہیں لینا پڑے تو قیمت کم کرا کے لوگے، ردی مال نہ لو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ کو نہیں ضرورت، تمہیں ضرورت ہے۔ غنی، اس غنی کا لنک ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں وہ خود کہتا ہے کہ میں شکر گزاری کروں گا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے مجھے قرض چاہیے، مجھے دو قرض، ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، ورنہ اسے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہ کسی قرضے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا قرضہ لے کے دینا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا شاپنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں اللہ کے پیسے کم پڑ گئے ہیں کہ وہاں مثلا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں چاہیے، لیکن یہ ترغیب کے لیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، یہ جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے انفاق کرو، اللہ کو نہیں چاہیے، لہذا اچھا دو تاکہ تمہاری نیت تمہارے مال کی کوالٹی سے پتہ چلے گی، تو پھر خدا بھی اجر اس کے مطابق تمہیں دے گا۔ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش ہے، اور یہ ہم جو ہوتی ہے جس سے حمید بنا ہے، وہ احسان کرنے والا اپنی مرضی سے، وہ تو لائق حمد ہے، تو جو اتنا اونچا ہو اس کو ردی مال دو گے، جب اس کی باری آئے تو اس کے نام پہ ردی مال، اپنے لیے تم سب سے ہائی کوالٹی مال۔ تو یہ جو چوتھے پارے کی جو شروع میں پہلی آیت ہے کون سی ہے؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی یعنی وہ ہائی کوالٹی، پیک، یعنی جس کی خدا تعریف کرتا ہے، ورنہ خدا تو ہر نیکی کا اجر دیتا ہے چھوٹی بھی ہو تو، اس وقت تک تم اس نیکی، حقیقت نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تنفقو، انفاق نہ کر دو،
مما تحبون، اس چیز میں سے جو تمہیں خود اچھی لگتی ہے، تمہیں خود اچھی لگتی ہے۔ یہ بتائے گا کہ اللہ کی محبت چیزوں کی محبت پر غالب آ گئی، اللہ کی محبت چیزوں کی محبت پر غالب آ گئی۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار کے بارے میں قرآن نے الفاظ استعمال کیے، یؤثرون، عجیب ہے، والذین تبوؤا الدار، سورۃ الحشر میں یہ آیات ہے۔ پہلے مہاجرین کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو اب فقیر ہو گئے، اوپر آیتیں وہ چل رہی کس کو یہ اس مال میں سے کس کس کو پیسہ دیا جائے گا۔ پہلے مہاجرین کا تذکرہ ہے کہ جو اس وجہ سے فقیر ہو گئے کہ ان کو گھر بھی چھوڑ دیے، انہوں نے مال بھی چھوڑ دیے اللہ کے راستے میں، اور دوسرے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اور ان فقیروں کو دیا جائے گا۔ یہ کون فقیر ہیں؟ جو فقیر تھے نہیں، وہ موقع ایسا تھا۔ عام حالات میں خدا کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیے، عام حالات میں خدا کہتا ہے اس طرح نہ کرو کہ بعد میں پچھتاتے رہو کہ اپنے خرچے بھی نہ چلا سکو، خود فقیر ہو کے بیٹھ جاؤ۔ لیکن کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں پھر اللہ کہتا ہے جان بھی اور مال بھی سب چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ اور وہ ابتداء اسلام کی جنگوں میں لوگ سارا گھر صاف کر کے اٹھا کے لے آتے تھے رسول اللہ کی خدمت، کہتے تھے میں بھی حاضر ہوں، اور یہ جو میرے گھر میں اور ان کے سامان میں کوئی ٹرکوں والے نہیں آتے، ٹرکوں پہ فرنیچر لا کے لاد رہے ہوں، بیچاروں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہوتا تھا پھٹا پرانا لا کے رسول اللہ کو دے دیتے تھے، کہتے تھے یہ بھی حاضر اور ہم بھی حاضر۔ تو اللہ نے ایسے نہیں تعریف کی۔ پھر کہا کہ وہ مہاجرین جو اب اس حالت کو پہنچ گئے ہیں، وہ انصار کہ جو اپنے بھائیوں کی ہیلپ کرتے کرتے خود ان کے حالات خراب ہو گئے، بھائیوں کی ہیلپ کی، جنگوں میں لگایا، خود ہو گئے کم ہو گئے پیسے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ آیات سورہ حشر میں ہے، یہ وہ مال ہے کہ جو یہودیوں کو نکالا تھا اور مال غنیمت پھر آیا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے والذین تبوؤا الدار، اور ان لوگوں کو دیا جائے گا، یہ ان لوگوں کے لیے مال ہے جنہوں نے اپنا گھر تیار کیا۔ کس کے لیے؟ جب لوگوں نے ہجرت کر کے آنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب بعض اوقات کوئی ویسے مہمان مجبوری میں ہر دل کرتا کب جائے گا، یہ نہ ہی آئے تو کہیں اور چلا جائے، تو ہزار بہانے بنانا شروع ہو جاتے۔ والذین تبوؤا الدار، اور وہ جو خدا کے راستے میں ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے لیے انہوں نے اپنا گھر تیار کر دیا، والایمان، اور اپنا ایمان تیار کیا۔ یعنی وہ گھر کیوں تیار ہوئے؟ کیونکہ اندر ایمان تھا، انہوں نے ان کے لیے تیاری کر دی۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ قرآن کی گواہی ہے، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتا ہے یہ اس کی محبت کرتے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور ان کو جو بھی دے دیا جائے تھوڑا بھی ہو تو یہ اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، میرے جو کیوں کم دے دیا، فلانے کو کیوں زیادہ دے دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان پر تنگی کیوں نہ آ جائے۔ یعنی جذبہ ایمانی اتنا اسٹرانگ تھا کہ میرا بھائی جو ہے، جس کو رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، وہ مجھ سے بہتر رہے، میں تنگی میں، یہ قرآن کی گواہی ہے، قرآن مجید کی گواہی ہے۔ یؤثرون علی انفسہم، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ان کو تنگی برداشت کرنی پڑے، ٹھیک ہے نا، خود ان کو تنگی برداشت کرنی پڑے۔ یہ سب کے سب درجات ہیں کہ جو انسان کا ایمان اس سے کرواتا ہے جتنا مضبوط ہو۔ اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ اچھا والا خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو، اور اس ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو کہ اگر وہی کوئی تمہیں دے تو تم اس کو لینا گوارا نہ کرو گے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، دے رہا تو 2 نمبر مال ہے پر کوئی بات نہیں، لے لو، اس طرح چشم پوشی کر کے لو۔ ایک ہے کہ جس کو لیتے ہو بندے خوشی ہوتی بہت، ایک ہے ردی مال، مثلا اگر وہی مال کوئی تمہیں دے تو چشم پوشی کر کے ہی لوگے، ویسے نہیں لوگے، اور جان لو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔